اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہنسی اور مذاق ایک حد تک رکھیں، بہت زیادہ اس سے پرہیز کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہنسی سے دل کے اندر پژمردگی آتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ کہے دل کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اشک آنکھوں میں جو آئے تو عبادت سمجھو۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سی حدیث اپنے اندر معانی کا اور اخلاقیات کا ایک بہترین مجموعہ ہے، جو ہم سب کو سننا، سمجھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جامع حدیث کو پیش کروں گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس حدیث کی روشنی میں ہمارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ منی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ اخذ بیدی فعد خمسا قال اتق المحارم تكن اعبد الناس بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حدیث کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے، یعنی سیکھے اور خود عمل کرے یا دوسروں کو ان کو سکھائے جو اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری تقدیر میں، تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے، اس پر راضی رہو تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی سے تم بہتر سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات فرمائی دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو مسلم بن جاؤ گے۔ آخری بات جو فرمائی لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ قہقہے مت لگاؤ، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں 5 باتیں فرمائی گئی ہیں: حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے اسی پر راضی رہنا، اسی پر قناعت کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، اپنے کچھ تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے بھی پسند کرو، اور بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو۔ میرے بھائیو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری زندگی کے ناحیے اور ہر گوشے کو شامل ہے۔ بہت زیادہ عبادات، لیکن عملی زندگی میں حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، اس کے عبادات کے اندر کسی قسم کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نماز روزہ یہ دین تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے، ان سے بچنا ہی یہ بھی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔
بلکہ کہا جائے تو عبادت کا جزو اعظم ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ اپنی قسمت پر قانے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تھوڑے کا یا کم کا شکوہ نہ کرو، بہت زیادہ حرص نہ کرو، تو تمہارا دل جو ہے غنی ہو جائے گا اور تم سب سے بڑھ کر کے اپنے کو اللہ کی نظر میں اپنے کو غنی محسوس کرو گے۔ میرے بھائیو، جو اور آگے کی بات آپ نے فرمائی کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، یعنی یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ صرف دل سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہو۔ دل سے ایمان لانا تو یہ تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہو، یہی ایمان صحیح معنی میں ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ پڑوسی ہی ہمارے عمل کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام کی ایمان کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے پڑوسی کو اپنی طرف سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ عام طور سے ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دین، روزہ، نماز، حج، صدقات، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے دکھ تکلیف کا اور اپنے سلوک اور عمل کی وجہ سے ان کی پریشانیوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ رہے۔ دیکھا آپ نے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ گویا ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے ہی پسند کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم دوسروں کی بھی عزت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں اچھے خیال رکھیں تو تم کو بھی دوسروں کے بارے میں اچھے خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے لیے کچھ میزان رکھیں اور دوسروں کے لیے کچھ رکھیں تو یہ اسلام کی دلیل نہیں ہے۔ اسلام میں ایک جو پیمانہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے ہی پسند کرو۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر اور بھلائی کا وافر اور زیادہ حصہ ملے، جبکہ دوسروں کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اس پیمانے پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اپنے لیے جو کچھ پسند ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کیا جائے، تاکہ ہمارے اسلام کی تکمیل ہو۔ اسلام ہمارا وہ ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ بہت زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسی ٹھٹا مذاق یہ غفلت کی نشانی ہے، دل اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف جاتا رہتا ہے، ہمارے اندر ایمان کا جز آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہنسی اور مذاق ایک حد تک رکھیں، بہت زیادہ اس سے پرہیز کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہنسی سے دل کے اندر پژمردگی آتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ کہے دل کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اشک آنکھوں میں جو آئے تو عبادت سمجھو۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سی حدیث اپنے اندر معانی کا اور اخلاقیات کا ایک بہترین مجموعہ ہے جو ہم سب کو
سننا سمجھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔